میرا ایک دوست راولپنڈی میں رہتا تھا۔ یہ دوست مجھ سے عمر میں سینئر بھی تھا، شادی شدہ بھی اور بال بچوں والا بھی۔ میں سردیوں کے دنوں میں اس سے ملاقات کے لیے راولپنڈی آ گیا۔ ہمارا پروگرام تھا ہم دونوں چند دن راولپنڈی رہیں گے، اس کے بعد برف باری دیکھنے کے لیے مری چلے جائیں گے اور میں ایک ہفتہ گزار کر واپس بھاولپور آ جاؤں گا۔ میں 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد شام کے وقت راولپنڈی پہنچا۔ شہر شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ میں رکشہ لے کر دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا۔ میں گرم جوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ وہ بھی مجھے گلے ملا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے ملنے میں گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ اس نے چائے کا بندوبست کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اس سے بلا توقان گفتگو کرتا رہا، مگر وہ گفتگو میں میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات چیت کے دوران کھو جاتا تھا۔ میں اس کی غیر حاضر دماغی پر خاموش ہو جاتا تو اسے بڑی دیر تک میری چپ کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے میرے سفر کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میرے لیے اس کا یہ ٹھنڈا رویہ پریشان کن تھا۔ میری پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس نے مجھ سے پوچھا، آپ خیریت سے راولپنڈی آئے ہیں؟ میرے لیے اس کا سوال بم ثابت ہوا، کیونکہ میں اس کی دعوت پر راولپنڈی آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، آپ کتنے دن راولپنڈی میں رہیں گے اور کہاں رہیں گے؟ میری پریشانی انتہا کو چھونے لگی، کیونکہ میں اس کے گھر ٹھہرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا سامان تک اس کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں مجھے گھورتا رہا۔ اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو میں نے جواب دیا، میں ویسے ہی ایک دن کے لیے راولپنڈی آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا اور ہوٹل میں رہوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نہایت روکھے انداز میں کہا، آپ اگر مزید ایک دن رک جائیں تو ہم کھانا اکٹھا کھائیں گے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، چائے کا کپ میز پر رکھا، اپنا بیگ اٹھایا اور بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مجھے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے خدا حافظ تک کہنا مناسب نہ سمجھا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میں وہاں سے مری روڈ پر آیا، وہاں سستا سا ہوٹل لیا، نیند کی گولی کھائی اور گہری نیند سو گیا۔ میں اگلے دن بھاولپور واپس آ گیا، مگر مجھے دوست کے رویے نے اندر سے بری طرح توڑ دیا تھا۔ میں اس شخص کو دنیا کا بدتمیز ترین، غیر مہذب ترین اور مطلبی سمجھنے لگا۔ میں اپنے آپ کو بے وقوف بھی سمجھتا تھا اور اس بے وقوفی پر اپنے اوپر لعن طعن بھی کرتا تھا۔ میں 2-2.5 سال تک اپنے ملنے والوں کو یہ واقعہ سناتا رہا اور لوگ مجھ سے ہمدردی اور اس شخص سے نفرت کرتے رہے۔ آپ بھی اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کو بھی مجھ سے ہی ہمدردی ہوگی اور اس شخص سے نفرت ہو جائے گی۔ میں طویل عرصے تک اپنے دل میں اس دوست کے خلاف نفرت پال کر پھرتا رہا، لیکن پھر اس نفرت کا عجیب ڈراپ سین ہوا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر صحافت میں آ گیا اور ایک دن وہ دوست ہمارے ایک مشترکہ دوست کے ساتھ میرے دفتر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی غصے سے ابل پڑا، مگر وہ میرے گلے لگا اور نرم آواز میں بولا، آپ اپنے غصے کو چند منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دو اور میری بات سن لو۔ اگر تم اس کے باوجود مجھے غلط سمجھو تو پھر تم اپنی نفرت کا سلسلہ جاری رکھ لینا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 6 بہنیں تھیں۔ والدین نے میری شادی 20 سال کی عمر میں کر دی۔ میرے والدین پوتا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میرے ہاں اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، مگر میں مایوس نہ ہوا۔ میں اپنے والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں 25 سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا۔ میرا پورا خاندان خوش ہو گیا۔ میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر 2 سال کا ہوا، لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا فوت ہو گیا۔ میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ اس نے پوچھا، آپ جانتے ہیں وہ بچہ کس دن فوت ہوا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، وہ بچہ عین اس وقت فوت ہوا جب آپ رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ میری کن پٹی میں آگ لگ گئی۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، میرے پاس اس وقت 2 آپشنز تھے۔ میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا، آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہو جاتی،
दूसरा, मैं आपसे ये ख़बर छुपा लेता, आपको होटल जाने पर मजबूर कर देता, आप मुझसे वक्ती तौर पर नाराज़ हो जाते, लेकिन आपकी छुट्टियां और वक्त बर्बाद ना होता। मैं दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैंने अपने ख़ानदान से कहा, मेरा मेहमान आया है, आपके रोने की आवाज़ बैठक तक नहीं जानी चाहिए। मैं उसे वापस भिजवाता हूँ और हम उसके बाद अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को इत्तला देंगे। वो रुका, उसने लंबी सांस ली और बोला, मैंने आपके लिए इन हालात में चाय कैसे तैयार करवाई आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरी बीवी, मेरी माँ और बहनें अंदर मुंह पर सिरहाने रख कर रो रही थीं और मैं आपके पास बैठा था। मैं बार बार अंदर जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था। मैं उस वक्त गहरे सदमे में था, चुनांचे मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। आप जब नाराज़ हुए और आपने अपना सामान उठाया तो मेरी टांगें बेजान हो गईं। मैं आपके साथ उठकर बाहर तक न जा सका। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। आप जूं ही गली से बाहर निकले, मेरे अंदर से चीख निकली और उसके बाद मेरे पूरे ख़ानदान ने मातम शुरू कर दिया। ये गहरा सदमा था। इस सदमे ने पहले मेरी माँ की जान ली और उसके चंद माह बाद मेरे वालिद भी फौत हो गए। फिर मेरी बीवी बीमार हो गई और पै दर पै सदमों का शिकार होता चला गया। अब मैं ज़रा सा संभला हूँ तो मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आपके पास आ गया हूँ। वो खामोश हुआ तो मेरी आंखें बरसने लगीं। मैं उसके सब्र, उसकी हिम्मत पर हैरान था। वो अपने अकलौते बेटे की लाश अंदर छोड़कर मेरी खिदमत करता रहा और मैं 2.5 साल तक उसे मतलबी, जाहिल, जालिम और बदतमीज़ समझता रहा। मैं उससे नफ़रत करता रहा। हम दूसरों के बारे में इतनी देर में राय कायम कर लेते हैं जितनी देर में मुर्गी का अंडा बॉयल नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके।